برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، یہ عنوان پہلے ہی سے پڑھتا چلا آیا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ عنوان عظیم ہے کہ جتنے انبیاء و رسول اور اولو العزم من الرسل آئے، ان کی آمد کا مقصد توحید و رسالت کے بعد یہ تھا کہ لوگوں کو انصاف پر قائم کر دو۔ اب یہاں سب کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، قد ارسلنا، ہم نے بھیجا، تو رسولنا اپنے تمام رسولوں کو، ایک دو نہیں سب کو، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں دے کر، ان کو ایسی نشانی دی گئی کہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی ضد اور ہٹ دھرمی ان کی آڑے آتی تھی، ان کو سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتی تھی۔ دنیا کی ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب اور تنگ نظری یہ آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ زبان سے تو انکار کرتے تھے، لیکن ان کا دل معترف تھا کہ یہ ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں اس کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ بات جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ انکار کرتے تھے، وَجَحَدُوا بِهَا، اس کا انکار کرتے تھے، لیکن ان کی جانیں اس کا اقرار کرتی تھی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ قرآن نے اس کو بھی بتایا، ظلم و علوا، زیادتی کرتے ہوئے اور خواہی نخواہی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ ہم برتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ ظلم اور زیادتی کی راہ سے انہوں نے ایسا کیا، اور اپنے آپ کو اونچا بتانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہ شوق بھی آدمی کے اندر ہے کہ اپنے کو تھوڑا سا اونچا بتائے۔ تکلف سے تو سبھی کہہ دیتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، بے توقیر ہوں، یہ تکلف کی راہ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی طرز پر اگر کوئی ملے گا یہ بات کرنے والا تو اللہ والے، وہ جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہے، ان میں فرق وہ ویسے ہی ہے۔ ہم کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، ہمارا قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے، ہمارا دخول کچھ ہے، خروج کچھ ہے۔ اللہ رحم کرے۔ تو ہم نے اپنے تمام رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر کے بھیجا، جس سے لوگ پہچان لے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ ان کے ساتھ معجزات کر دیے گئے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو انہیں نشانیاں دی گئیں کھلی ہوئی، اب فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ 4 کتابیں تو مشہور ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کریم، یہ تو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحیفے اترے ہیں جنہیں صحف آسمانی کہا جاتا ہے، بہت سے اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اترے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترے ہیں، ابراہیم وہ سب پر اترے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری اور ترازو اتاری انصاف کی۔ یہ ترازو بھی قدرت نے اتاری ہے، اور اس ترازو کا معاملہ صرف دنیا تک نہیں ہے، آخرت میں بھی ترازو ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں سامان تولتے ہیں، انسان کو نہیں تولتے۔ دنیا کی ترازو میں سامان تولتے ہیں لیکن آدمی کو نہیں تولتے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے دنیا کی۔ کسی کا رونا اقبال اس انداز میں روتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں انسان کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں کی ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، آدمی نہیں تولا جاتا۔ لیکن جو آخرت کی ترازو ہے اس میں آدمی تولا جائے گا، اس کا عمل تولا جائے گا، وہاں بھی تول ہے۔ اب یہاں آپ جس کو کچھ ذرا زیادہ دینا چاہتے ہیں
تو تولتے وقت جو ہے آپ کا وہ پلڑا جو ہے سامان کا نیچے بیٹھ جاتا ہے، جسے کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ اٹھ جائے گا زیادہ اوپر. یہ یہاں کی ترازو میں بھی فرق ہے. یہاں زیادہ ہوا تو زمین کی طرف آئے گا کیونکہ زمینی کی چیز ہے، جو چیز تول رہے سب زمین کی ہے. لیکن وہاں نیکی تولی جائے گی وہ سب آسمان کی چیز ہے، وہ پلڑا اوپر جائے گا جس کا بھاری ہوگا. اور ایسے بھی یہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں. سوکن تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ، یعنی ایک مرد کی اگر دو بیوی ہوں تو آپس میں سوکن کہلاتی ہیں، ایک دوسرے میں ٹھنی رہتی ہے. تو بیچارہ آدمی تھوڑا پریشان رہتا ہے کہ اس کی دلجوئی کرنے جاتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے، اور دوسری کی دلجوئی کرنے جاتا ہے تو یہ پہلی ناخوش ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دنیا اور آخرت آپس میں ایک دوسرے کی سوکن ہے. آپ دنیا کو خوش کرنے جاؤ گے تو آخرت آپ سے ناراض ہوگی کہ آپ میرے لیے کیا کر رہے ہو، وہ بتاؤ کام گن کے بتاؤ کیا کیا کرتے ہو. جب بھی آپ دنیا کام تو پوچھتی ہے کہ تم کیا میرے لیے کیا کر رہے ہو، تم نے میرے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا. کون سی مسجد آپ نے بنا دی، کون سی خانقاہ آپ نے بنا دی، کون سی درسگاہ آپ نے بنا دی، کون سا جماعت خانہ آپ نے بنا دیا، کون سا باغ آپ نے لگا دیا، کون سی نہر آپ نے جاری کر دی. کیا کیا ہے تم نے جس کا فائدہ سب کو پہنچتا، وہ کیا کیا ہے تم نے. کس بھوکے کو تم نے کھلا دیا، کس پیاسے کو تم نے پلا دیا، کس ننگے کو تم نے کپڑا پہنا دیا، کس بیمار کی تم نے عادت کی. بڑا ذرا بتاؤ تو کیا تم نے آخرت کا کیا کام کیا. اپنے بچوں میں برابری کی آپ نے، کسی کو کوئی زیادہ کم نہیں، سب برابر کرتے رہے، آپ سب کو دیتے لیتے رہے. تو دنیا کو آپ خوش کرنے جاتے تو آخرت ناراض ہوتی، اور آخرت کو آپ خوش کرنے گئے تو دنیا روٹ جاتی ہے کہ تو سب لٹانے ہی پہ لگا کیا، تو کڑکے ہو کے رہے گا کیا، تو یہ دنیا ناراض ہونے لگتی ہے. تو چونکہ آدمی دنیا میں ہے زیادہ تر دنیا ہی میں چھپ جاتا ہے. اسی لیے آج کسی بھی اہل نظر سے پوچھ لینا جو تھوڑی سی نگاہ رکھو، لوگوں کے اندر بخل اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ کوئی جوڑ اور توڑ باقی نہیں ہے جہاں بخل نہ پہنچے. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام بخل ہے. اسی لیے حضور اپنی تمام دعاؤں میں بخل سے پناہ مانگتے تھے. حالانکہ حضور جیسا کوئی سخی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پناہ اس لیے مانگتے تھے تاکہ وہ امت بھی پناہ مانگے سبق دینے کے لیے اور بچے اس سے، اس لیے مانگتے. اسی طرح بزدلی سے بھی پناہ مانگتے، جبن جس کو کہتے ہیں. نکمی اور ناکارہ عمر سے بھی پناہ مانگتے تھے جس میں آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، صرف دوسرے کے بھروسے پر زندگی گزارتا ہے. ایسی عمر بھی کیا کہ دوسرے کے سہارے جیتے رہے، دوسرے کے سہارے پہ بھی جینا کوئی زندگی ہے. یہاں تو کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ نہ پکڑے دامن الیاس گردابے بلا میں ہم، کہ بدتر ڈوب مرنے سے ہے جینا سہارے کا. کہا سہارے کا بھی جینا کوئی جینا ہے کہ کسی کے سہارے جی رہے. لیکن یہاں کہنے والے نے زیادتی کی اللہ والوں کو دعوت کو. حضرت الیاس جو ہے رسولوں میں سے ہیں، وہ زندہ ہے. زیادتی کی کہنے والے نے بہت زیادہ جو ہے اپنا زہد بیان کر گیا ہے. اور شعر و شاعری میں یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کا دامن نہیں پکڑے گا تو پھر کس کا پکڑے گا. لیکن اور لوگوں کے لیے ہے کہ بھلے کچھ ہو جائے تم سہارے کی زندگی مت جیو، تم لوگوں کے لیے سہارا بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے سائے رحمت بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے ان کے بہترین چاہنے والے بن جاؤ. تم کسی کے سہارے پہ مت جیو. ہو سکے تو سب سے بھی بچو، بیٹا سے بھی، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی. کسی کا احسان مت لو اپنے اوپر. ہو سکے تو سب کے ساتھ احسان کرو. جیسے بچوں کو بچپن میں پالا ہے بڑھاپے میں بھی پالو. بچپن میں تو پالا ہے، یہ سب نے پالا ہے. اور یہ دعا میں کہا جاتا کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اللہ تو ان کا ایسے ہی بھلا کر ہمارے ماں باپ کا جیسے بھلائی ہمارے ساتھ بچپن میں. تو بچپن میں تو سب پالتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھا بڑھاپے میں بھی پالتے ہیں. وہ کسی اچھے بچے کے کچے کے محتاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کسی کی محتاجی نہیں چاہیے. اور ابھی تو بڑی رات گئی ہے نا، بڑی رات ابھی گئی ہے نا، شعبان کی 15ویں. وہ 3 دعائیں جو ہوتی ہیں 2 رکعت پڑھنے میں یاد ہیں آپ کو؟ کہہ دو بتاؤ اسی 15 کی بات کرو. آپ 15 کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا، 16 تاریخ کو بھی یاد نہیں رہتا. یہ حالت ہے لوگوں کی. میں نے کہا تھا کہ جو چاہو اس رات میں مانگ لو، اس لیے کہ در رحمت کھلا ہے اور تجلی برابر غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک ہوتی رہے گی. جو چاہتے مانگ لو، لیکن خاص طور سے 3 چیز مانگو. وہ آپ کی کتاب میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، اور آپ پڑھتے بھی ہو، لیکن کیا عمل ہے اس پر؟ نو، نہیں ہے، نہیں ہے عمل. اللہ ماشاء اللہ، صرف اللہ والوں کا ہے. اس میں یہ ہے کہ بندوں میں سے کسی کے محتاج نہ ہو. یہ خاص دعا.
محتاج ہونا سکتا، کسی کی محتاجی نہیں چاہیے، اور بلا وجہ کسی سے سوال مت کرو. تو بعض لوگوں کا حضور نے کہا تھا کہ جو وعدہ کرے مجھ سے کہ کسی سے کچھ نہیں چاہے گا، سوال نہیں کرے گا، جنت کی ضمانت اسے دیتا ہے سوال سے بچنے پر. اور یہاں سوال ایک عام ہو گیا ہے، کیا بتایا جائے، غیر ضروری سوال. ہاں مرتا ہو تو ٹھیک ہے سوال کر لے بیچارہ، بھوکو مر رہا ہو، فقر و فاقے سے ہو، وہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ صاحب آپ سوال کرتے، زندگی بھر سوال کرتے تھے. جس کو دیکھا ہے میں نے مانگتے وہ زندگی بھر مانگتا رہا. یہ کیا ہے بھیا، کبھی رکے گا یا کہ نہیں رکے گا؟ زندگی بھر مانگ رہا ہے وہ، اور کہنے لگا میں تو فقیر آدمی ہوں. فقیر کوئی ذات نہیں ہے بابا، فقیر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی شاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی فقیر بھی شاہ ہو جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے، مت سوال. تو بعض صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں سوال کریں گے زندگی بھر کسی. نہیں کیا انہوں نے. ان کا کوڑا بھی اگر گر جاتا تھا نیچے تو گھوڑے سے اتر کر کے اٹھا لیتے تھے، دوسرے سے نہیں کہتے اٹھا دو. یہ ہے شان اللہ والوں، یہ صحابہ کی شان ہے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو حضور اس سے بھی پناہ مانگتے تھے. نکمی عمر سے من ارذل العمر، نکمی عمر یہ کہ دوسرے کے محتاج ہو کر کے رہیں، کہ گھر والے تنگ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ بوجھ کب تک رہے گا. کوئی کہہ دیتا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، بوجھ نہیں بننا ہے. اب میرے بعض احباب ایسے بھی ہیں، بعض میرے محب ایسے بھی ہیں چاہنے والے جو مدینہ منورہ میں ہیں اور اچھی تجارت کرتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت یہیں آ جائیے، ہم خدمت کریں گے، ہمارے پاس حکیم بھی ہے، آپ کے پاؤں کا علاج بھی کرا دیں گے. یہاں تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عنوان ہے، لیکن جو سوچتا ہے. یہاں ایک یمن کا حکیم ہے، وہ کہتا ہے حضرت کو یہاں لے آؤ تو میں اس کے پاؤں کا علاج کر دوں آپ کے حضرت کا. اور یمن جو ہے اس کی حکمت مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمان اگر مشہور ہے تو حکمت بھی. الایمان و یمانی والحکمت و یمان، ایمان بھی ہے یمن کا. دیکھ لو اکیلے یمن کھڑا ہے، وہ بھی امریکہ کے مقابلے. حکمت بھی اسی، کہا لے آؤ تو میں کر دوں گا. لیکن یہ پیشکش تو بہت بڑی ہے، لیکن دو وجہ سے میں نے نہ کہہ دیا. ایک وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا. آج ہمارے شوق میں آپ بلا رہے ہیں، کل وہاں رہو بوجھ بن کے آپ کے اوپر، تو یہ تو مجھے پسند نہیں ہوگا. اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں کسی کا بوجھ اتار دوں، خود ہی بوجھ کسی پر بن جائے یہ نہیں ہوگا. میں تو وہ توفیق مانتا ہوں کہ اللہ میں کسی کا کوئی بوجھ بھلے 2 پیسے کا اتار دوں، میں زبردستی کسی کا بوجھ. ارے بولے حضرت آپ کیسے بوجھ؟ میں کہا میں کہتا ہوں عشق آسان نمود اول ولے استاد مشکل ہے. سمجھ جاؤ اللہ یا ایھا الساقی ادر کا سو نام رہا، عشق آسان نمود اول ولے استاد مشکل ہے. پہلے جوش میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں، بعد میں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ بوجھ ہم نے کیوں مول لے لیا. ان کا بھیا کبھی ایسا بچنا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی طب و حکمت کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بوڑھا بھی جوان ہوا ہے. اللہ کی کتاب میں بھی نہیں آیا. یہاں تک کہ جن کے یہاں بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ جو ہے اپنا ماتھا ٹھوک رہی تھی، میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، میں بانجھ عورت ہوں، میرے یہاں لڑکا ہوگا. تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم جوان کر دیں گے تم دونوں کو، اگر جوانی میں لڑکا ہوتا. یہ نہیں کہا بس اللہ اسی کر، لیکن ان کے بوڑھے رہتے ہوئے ہی بچہ پیدا ہوا. جی صاحب، تو جوان کرنا ہوتا تو انہیں کو کر دیا جاتا. نہیں ہوا. آج تک نہیں سنا کہ کوئی بوڑھا جوان ہوا. اسی لیے ہے کہ دنیا میں ہر مرض کی دوا ہے، اور کوئی مرض آیا ہی نہیں دنیا میں کہ اللہ نے اس کی دوا نہ اتاری ہو. یہ اور بات ہے کہ اس دوا تک ہم پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں، لیکن دوا اتری ہے اس کی. جو بھی مرض اترا اس کی دوا ضرور اتری ہے. کبھی ہماری پہنچ ہوئی ہو، کبھی نہیں ہوئی. لیکن ایک مرض ایسا ہے جس کی دوا دنیا میں نہیں ہوا ہے، بڑھاپا. اس کی کوئی دوا، بوڑھا جوان نہیں ہوتا. کتنے بوڑھے اسی میں پریشان ہیں کہ کسی طرح سے جوان ہو جائیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے کچھ. میں نے کہا بھیا کوئی بوڑھا جوان نہیں ہوا، اب میں جیسا ہوں ویسا ہی رہنے تو ٹھیک ہے، کوئی بات. تو حضور اس نکمی عمر سے بھی پناہ مانگتے تھے. بزدلی سے، بخل سے، نکمی، اور دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتے. من فتنۃ الدنیا، دنیا کا فتنہ بہت خطرناک ہے. پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. بس جو بچ گیا اللہ کے بچانے سے بچ گیا، ورنہ دنیا کے فتنے نے لپیٹ میں لے لیا، اچھی طرح سے لپیٹ میں لیا. بچا نہیں کوئی. کہ اللہ نے کسی کو بچا لیا، الا ما رحم ربی، میرے رب نے بچا لیا تو کوئی بچ نہیں پایا. کوئی منہ مٹھو مت بنے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں، کوئی نہیں بچ پایا. وہ عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. قبر میں عذاب ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے اچھا کہا کہ لوگ جب اپنے مرض سے تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اس مرض سے تو اچھا ہے کہ موت ہی دے دے. ایسا بھی مرض ہے، اتنا تکلیف دہ ہے کہ نہیں جھیل پا رہے ہیں، تو تنگ آ کر کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مرض تو نہیں جھیل پا رہے ہیں، اس سے اچھا موت ہی دے دے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن انہوں بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا راحت ہے. کیا پتہ کرے راحت ہو. کہنے والا کہتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے.
کون سا راستہ نکالیں گے قبر میں؟ ارے وہ کام کرو کہ قبر روشن ہو جائے. کام کرنا پڑے گا اس کے لیے. وہاں تقریر نہیں کرنی پڑے گی, بھاشن نہیں دینا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. آپ اس کے لیے کچھ کام کرو, اس کے لیے کچھ کام کرو جس سے قبر روشن ہو. ہمیں اور آپ کو جتنی فکر اس دنیا کی ہے اس سے کہیں زیادہ فکر اللہ والوں کو قبر کی. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آیا حدیث پاک میں کہ آپ قبر کے اوپر اتنا روتے تھے, جب کسی قبر کو پہنچتے تھے کہ لوگوں کو ترس آ جاتا, بہت روتے تھے. حضرت عثمان غنی جن کو حضور نے کئی بار جنت کی خوشخبری دی ہے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اور جگہ بھی آپ کو روتے دیکھا, جب عبادت کرتے ہیں تب بھی روتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں جب بھی روتے ہیں, لیکن قبر پر جتنا آپ روتے ہیں اتنا تو کہیں نہیں روتے. یہ کیا بات ہے؟ قبر کے اوپر جتنا آپ روتے ہیں اتنا تو کہیں نہیں روتے ہیں. جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, فرمایا اس لیے قبر پر پہنچ کے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر ضرور دنیا میں ہے لیکن قبر والا دنیا میں نہیں ہے. دنیا سے نکل گیا تو قبر میں گیا, قبر ہے دنیا میں, آخرت میں پہنچ گیا ہے اور فوراً سب کھل گیا, پورا عمل نامہ کھول دیا جاتا کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. تو کہا یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا, عثمان غنی فرما رہے ہیں, جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد آنے والی منزل اس سے زیادہ آسان ہے. اب آسان ہے, خدا کرے سب کی قبر کامیاب ہو جائے. اس لیے حضور قبر کی دعا یہاں ہوتا ہے تو کان پہ جوں نہیں دیکھتی, جوں جوں. وہ سمجھتے بہت آسان ہے. ارے کہاں سوچا ہے آپ نے؟ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے, اللہ ہی رحم کرے, جو پہلی رات سوتا ہے, رات کی تاریکی, قبر کی تاریکی, زمین کی گہرائی کی تاریکی, گناہوں کی تاریکی, خدا جانے کیا کیا اندھیریاں موجود ہیں, اللہ ہی اجالا کرے. تو اللہ والوں فکر ہے کہ قبر کی رات بڑی اندھیری ہوتی ہے, کوئی اجالا ہونا چاہیے. ہر اللہ والے نے اس کو لکھا ہے قبر کو. پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لکھتے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی. کیا سنا تھا؟ اللہ والوں سے سنا ہے, اللہ کی کتاب سے سنا ہے, حضور کی حدیث سے سنا ہے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. لاکھوں روپے آتا تھا, کروڑوں آتا تھا, ادھر آیا ادھر گیا. یہ کہتے ہیں زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, جب ہم جمع کر کے رکھتے تو زکوٰۃ آتی. جی یہ تیاری ہے. اور یہاں سستا سستا بتا, عشق ایسے ہوتا ہے, پھٹے منہ پر ہو عشق. عشق اب عشق کے نام پر فسق چل رہا ہے. عشق نہیں ہے, عشق عجیب چیز ہے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. اور عجیب رات ہے صاحب. اللہ سب کی قبریں روشن کر رہے ہیں, سب کی قبروں میں جو ہے چراغ جلے, روشنی ہو, سب کی وسعت ہو, سب کی بخشش ہو. تو ان کو اس کی زیادہ فکر. پہلی منزل ہے. اس کے بعد کی منزل قبر سے اٹھنا ہے, پھر خدا کی طرف بڑھنا ہے, پھر جا کر کے پیاسے بہت ہوں گے. حضور پانی پلا رہے ہوں گے سب کو, کوثر کا جام ہو, وہاں پانی پینا ہے. خدا کرے سب کو یہ سب ملے, سب کو عطا ہو. پھر حساب کتاب کے لیے وہی عمل تولا جا رہا ہوگا. خدا کرے سب کا نیک عمل بھاری ہو, خدا کرے. تو دعا تو یہی کریں گے سب کا عمل بھاری ہو جائے, سب کے پیچھے اپنا بھی بھاری ہو جائے. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 ہیں, لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. کوئی باب الصلاۃ سے جائے گا, کوئی باب الزکوٰۃ سے جائے گا, کوئی باب الریان سے جائے گا, الگ الگ باب جائیں. جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے, صدیق اکبر نے عرض کیا حضور جنت میں جانا ہی تو ہے نا, جنت میں جانا کسی دروازے سے چلا جائے, جنت ہی میں تو جانا ہے نا, تو کسی دروازے سے. لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے اے بندے جس دروازے سے چاہے چلا جا. میں سمجھتا ہوں تو وہ سن رہے ہو جناب, جو 8 دروازے کو کمپلیٹ کر چکا ہے. اس کی بات سناؤں, ان کی مناجات صدیق اکبر کی, مناجات صدیقی میں ہے, کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. اے میرے مولا میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں. اب کیا کریں گے؟ ہم سب کو اپنے اچھا سمجھے بیٹھے کہ تو بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یار جنون ہو گیا ہے, آپ کو پاگل پن ہو گیا, آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے, آپ کو بہلایا گیا کھلونا دے کر کے, آپ کو سمجھایا گیا. کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. میرے مولا میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس کوئی نیک عمل ہے. لیس لی خیر سو اعمالی کثیر زاد و طاعتی قلیل. میرے برے اعمال بہت ہیں, نیک عمل کم ہے. تو یہ اللہ والے اپنے نیک عمل کو کم دیکھتے ہیں, برے کو زیادہ دیکھتے ہیں. ہم اپنے نیکی کو زیادہ دیکھتے ہیں, بھائی یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرے. اللہ قبول کر لیتا ہے, اللہ بس قبول کر. تھوڑا اللہ والوں سے سمجھ کے کرو. اسی لیے صدیق اکبر کے لیے الگ تجلی ہوگی. ایک تجلی میں سب دیکھیں گے, صدیق کی الگ تجلی ہوگی. یہ ان کی بات بتا, ان سے سبق لے لو بابا. اللہ سو اعمالی کثیر زاد و طاعتی قلیل. جب پڑھتا ہوں تو کیا بتاؤں, رونا آ جاتا ہے کہ مولا جو 8 دروازے میں سے کسی سے بھی جا سکتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. اور صدیق اکبر کے بارے میں
کہا لوگوں میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ کہا عائشہ. کہا مردوں میں سے کہا اس کا باپ. یہ صدیق ہے. حضور کے پیارے ہیں. یہ حضور کا سایہ تو نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں، لیکن اگر کوئی سایہ ہوتا تو صدیق اکبر. اللہ تعالیٰ کے سایہ مصطفیٰ لکھا ہے، سایہ کی طرح سے ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، کبھی جدا ہی نہیں ہوئے. جیسے سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، صدیق اکبر حضور سے جدا نہیں ہوئے. اور کسی کو دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لے. لوگ پوچھتے صدیق کا مقام کیا ہے؟ کہا اچھا ابھی دیکھ لو. صدیق کا مقام دیکھنا ہے تو حضور کے قدموں بھی آرام کر رہے ہیں، ابھی دیکھ لو جا کر. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ تم مقام دینے والے ہو یا اللہ؟ تم درجہ دینے والے ہو یا اللہ؟ تم زیادہ سمجھتے ہو یا قدرت؟ کیا سمجھتے ہو؟ سائے مصطفیٰ مائے استفا. اس ناز خلافت میں لاکھوں سلام. تب خلافت ان کو ملی. تو ہر رسول جو ہے وہ انصاف لے کے آیا ہے کہ دنیا انصاف پر سب جہاں تک ہو سکے آپ سے سب کے بارے میں انصاف کرو آپ جو ممکن ہو، ورنہ تو پھر ایک انصاف کا دن ہے ہی. فرمایا کہ اللہ نے ان کو کتاب دی اور انصاف کی ترازو اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے. مسلم دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہیں اور لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیں. بس شروع کرتا ہوں وہ بات ختم ہو جاتی ہے، میں کہیں ایک قدم نہیں بڑھ پاتا ہوں. جہاں سے چلا ہوں کبھی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف پر تھوڑی سی بات کروں، لیکن پھر چل کے آخر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے چلا تھا بھی وہیں ہو. یہ ہے بھی گفتگو ایسی. بس یہ سمجھ لیجیے کہ انصاف کرو سب کے بیچ میں. اگر تم ہی نہ دہی داد روز دادے ہاس، اور اگر آپ انصاف نہیں دیتے ہیں نہ دیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں. ایک دن انصاف کا تو ہے. یہ ساتھ ہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر انصاف نہیں کر رہا ہے، شاہ ہو کر کے نہ کرے، کچ کلا ہو کے نہ کرے، حکمراں ہو کر کے نہ کرے، گھر کا مالک ہو کر کے نہ کرے، سمجھ رہے ہیں، نوکر چاکر کا مالک ہو کر کے نہ کرے. ایک انصاف کا دن ہے. اللہ سب کو بچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.